نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی زبان عربی تھی اور قرآن حکیم اسی زبان میں نازل ہوا. جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی. ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں، اور یہ دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لب و لہجہ کو محفوظ کرنے کا نام ہے. قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. شرط یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر اور تجوید سے پڑھا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے ذال اور ذا، جو کہ دونوں حرف ہی ملتے جلتے ہیں. اگر ان حرف پر آپ پریکٹس نہیں کرتے، اس کو ادا صحیح سے نہیں کرتے، تو آپ لحن جلی کی غلطی کریں گے. اگر آپ اس پہ پریکٹس کر لیتے ہیں اور اس کے مخرج کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ اس غلطی سے بچ جائیں گے. اور یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ مخرج کو سمجھنے کے لیے اس کی ڈیٹیل میں جائیں. جب آپ اس کی ڈیٹیل سمجھ لیتے ہیں تو اس کے بعد بس آپ کو پریکٹس ہی کرنی ہے. اور ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھے. بحیثیت مسلمان یہ ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے، اور یہ قرآن پاک کا ہم پر حق ہے. تو چلتے ہیں کلاس کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ کو ایک چیز سمجھنی ہے. کیا؟ جو ذال ہے، ذال کا مخرج کیا ہے؟ ذال کب ادا ہوتا ہے؟ ذال تب ادا ہوتا ہے جب ذال جو ہے وہ سافٹ ہے، حروف لثویہ ہے. ذال کب ادا ہوگا؟ جب آپ کی راس لسان، جو کہ زبان کا سامنے والا حصہ ہے، وہ ثنایا علیہ کو لگے. اندرونی کنارہ جو ہے نا، مسوڑوں کا اندرونی کنارہ، وہاں پر جب زبان لگے گی تب ادا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان سینٹر میں آ جائے گی، دانتوں کے بیچ میں. ٹھیک ہے، اور یہ سوف پڑا جائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں زا کی. اب زا جو ہے، زا کب ادا ہوتی ہے؟ زا مخرج وہی ہے، لیکن زبان جو ہے، زبان کا حصہ جو زبان راس لسان ہے، وہی لگتی ہے مسوڑوں پہ، لیکن وہ سامنے والے دانت جو ثنایا علیہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ ثنایا علیہ اوپر والے ہیں. علیہ کہا جاتا ہے اوپر والے دانتوں کو، علیہ اوپر کو، اور ثنایا سفلا. نام تو ثنایا ہی ہے، دونوں اوپر اور نیچے والے دانتوں کا نام. ٹھیک ہے، اب ثنایا کہتے ہیں دانتوں کو. اب یہ اوپر اور نیچے والی جو بات ہے یہ سمجھے، ثنایا سفلا. ٹھیک ہے، جب راس لسان ثنایا سفلا پہ لگے، علیہ پہ نہیں، ثنایا سفلا پہ، ثنایا سفلا کے مسوڑوں کے کناروں پہ، تب زا ادا ہوتا ہے. زا، اور کنارے پہ لگے گا، اندرونی حصوں میں نہیں، اوپر ٹچ ہوگا، اوپر. ٹھیک ہے، زبان اوپر ٹچ ہوگی، تو تب یہ زا، کیونکہ یہ سٹی والا حرف ہے اور یہ سختی سے پڑھا جانے والا حرف ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم چلتے ہیں اس کی اگزامپل کی طرف. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ زا اور زال میں فرق کیا ہے. زال، اب زال دیکھیں، زال، زال زبر زا، زال زی، زال پہ زو، زی زو. حمزہ زال زبر از، حمزہ زال زیر از، حمزہ زال پہ از. ٹھیک ہے، الذین، اب یہاں پہ آپ دیکھیں، اب ہم زا دیکھیں. زا، جیسے ہم زا پڑھتے ہیں تو ہمارے لہجے میں سختی آ جاتی ہے، کیونکہ یہ سختی سے پڑھے جانے والا حرف ہے. اس لیے ہمیں خود سے جب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، ہمیں فیلنگ آتی ہے کہ ہماری زبان کہاں ٹچ ہو رہی ہے. ہماری جو سامنے والا حصہ ہے زبان کا، جو راس لسان ہے، وہ نیچے جا کے ملتی ہے، سفلا سے ملتی ہے، علیہ سے نہیں. جب ہم زا
ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپس میں مل جاتے ہیں, ہونٹ ٹیتھ مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپس میں ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی آپس میں ملتے ہیں تو زیادہ ہوتی ہے, زا. تو اب دیکھیں حمزہ زال زبر زا زی زال پہ زو, زا زی زو. آپ فیل کریں آپ کی زبان کا حصہ ثنایا سفلا میں لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, جو پارٹ آف فرنٹ ہے زبان کا, ٹھیک ہے, وہ کہاں لگ رہا ہے؟ آپ کے ثنایا سفلا میں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں حمزہ زا زبر از, حمزہ زا زبر از, حمزہ زا زیر از, حمزہ زا پیش از, از از. یہ سٹی والا حروف ہے, اور یہ سٹی والا حروف جو ہے سختی اور جماؤ مانگتا ہے. ٹھیک ہے, سختی سے پڑھنا ہے آپ کو. اب اس کی پریکٹس دیکھیں. زلنا انزل الیک, انزل الیک, انزل الیک. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی کلاس بہت اچھی لگی ہوگی, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اس ویڈیو سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکیں. دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی نیو ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.